الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا پالنہار ہے. درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نفاق اور منافق کی نشانیاں. ہم نے 3 قسطیں اس کی سماعت کی ہیں اور 12 نشانیوں کو ہم نے دیکھا. آئیے 13ویں نشانی کیا ہے میں اور آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت نہ کرنا اور دین سے پھر جانا. منافقوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اگر انہیں خیر ملتی رہے تو مطمئن رہتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کو ترک کر کے کفر کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے میں نے ابھی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 11 اور 12 تھی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، اگر انہیں دنیاوی بھلائی ملتی ہے تو اطمینان کی سانس لیتے ہیں اور اگر کوئی آزمائش انہیں آ لیتی ہے تو کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں. اپنی دنیا اور آخرت دونوں گوا رہے ہیں، یہی واضح نقصان ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں یوں ارشاد فرمایا: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، مگر جب اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس تکلیف کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا ہم دل سے تو تمہارے ساتھ ہی تھے. کیا دنیا جہاں کے لوگوں کے دلوں کا حال اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ تعالی ضرور یہ جان کر رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. تو یہ چیز ہماری سامنے آئی کہ نفاق اور منافق کی نشانیوں میں اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت نہ کرنا بھی ہے. اسی طریقے سے ایک اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں. منافقوں کی ایک نشانی ہے کہ اگر مسلمان کو کوئی اچھائی نصیب ہو تو انہیں بہت برا لگتا ہے اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں. جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون.
اگر آپ کوئی بلائی ملے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت آپ پر آ پڑے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ ہی درست رکھا تھا، پھر وہ خوشی خوشی واپس چلے جاتے ہیں۔ آئیے منافقوں کی ایک نشانی دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے۔ مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا اور ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنا۔ منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جنگی حالات میں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، خود بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی خوفزدہ کر کے ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ جب کفار اپنے تمام گروہ کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، انہوں نے ہر جانب سے اہل مدینہ پر چڑھائی کی، اور خود مدینہ کے بعض یہودی قبائل بھی مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہوئے کفار کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان سنگین حالات میں مومنوں کی شدید آزمائش ہوئی اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ مومنوں کی اس حالت کا اللہ تعالیٰ نے یوں اظہار کیا: اذا جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ جب وہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ لگے تھے، اور تم اللہ رب العالمین کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی اور وہ بری طرح ہلا دیے گئے۔ ایسے میں منافق بول اٹھے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق یوں ارشاد فرمایا: جبکہ منافق اور لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا بس دھوکہ ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا: اور جب ان کا ایک گروہ کہنے لگا یثرب والو آج تمہارے ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، لہذا واپس آ جاؤ، اور ان کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا اور کہتا تھا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف جنگ سے فرار ہونا یعنی بھاگنا اور دور ہونا چاہتے تھے۔ آئیے منافقوں کی ایک اور نشانی میں اور آپ دیکھیں، وفاداریاں تبدیل کرنا۔ یعنی منافقوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر وفاداریاں بہت جلد تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی نشانی یوں بیان فرمائی: ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين۔ اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ کے بارے میں ہر وقت منتظر رہتے ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ باری رہے تو انہیں کہتے ہیں کیا ہم تم پر قابو پانے کی قدرت نہ رکھتے تھے، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے نہیں بچایا۔ نہایت افسوس ہے کہ آج بھی ایسے منافق بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر سیاسی پارٹیوں میں اعلی کار جو ہو کا رخ دیکھتے ہی فوراً اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو اقتدار ملنے والا ہو یا مل چکا ہو۔ ایسے لوگوں
کو صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اپنا فائدہ زیادہ پسند ہے، یہ ملک و قوم کے خیر خواہ ہرگز نہیں ہے۔ آئیے ایک اور نشانی منافق کی ہم دیکھتے چلے، چرب زبانی، یعنی منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بہت ہی میٹھی میٹھی باتیں اور انتہائی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہ نہیں ہوتا جو ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے شروع میں یوں ارشاد فرمایا، اگر آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے محسوس ہونے لگے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے ہی رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اطراف بسنے والے بعض منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا تھا، لہٰذا ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ سامعین اکرام، ہم نے منافقوں کی بہت سارے نشانیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی یہ نشانیاں پائی جاتی ہو تو ہم اپنی اصلاح وقت رہتے کر لیں اور اس نے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب وہ نشانیاں بھی معلوم کر لیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر منافقوں کی علامات قرار دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ نمبر 1، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نمبر 3، جب اسے امانت سونپی جائے تو وہ اس میں خیانت کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں ارشاد فرمایا، 4 خصلتیں جس میں پائی جاتی ہو وہ پکا منافق ہوتا ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جاتی ہو اس میں منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ پہلی یہ کہ اسے جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے، دوسری یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، تیسری یہ کہ جب عہد کرے تو اسے توڑ دے، اور چوتھی یہ کہ وہ جب جھگڑا کرے تو گالی گلوج پر اتر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مذموم عادات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آخر میں یہ بھی جان لیجئے کہ منافق کا انجام کیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالی منافقوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے اطراف بسنے والے دیہاتیوں میں کچھ منافق موجود ہیں، اور خود مدینے میں بھی موجود ہیں، جو اپنے نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں تم نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ جلدی ہی ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ بڑے عذاب سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی
تباہی میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار ہرگز ہرگز نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے منافقوں کے برے انجام کے متعلق ارشاد فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ رب العالمین نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ انہیں کافی ہے، اور ان پر اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور نفاق اور منافقوں کی صفات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو معزز سامعات، جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں جو نفاق دلوں میں پیدا کرتی ہیں، اس کو ایک بار میں دوہرا کر اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، نمبر 2 مکر و فریب کرنا، نمبر 3 زمین میں فساد پھیلانا، نمبر 4 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہنا، نمبر 5 غداری کرنا، اور نمبر 6 کفار اور یہود کے ساتھ دوستی کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کرنا، نمبر 7 اللہ کے قوانین کو نافذ نہ کرنا، نمبر 8 نماز کی طرف آنے میں سستی اور کاہلی کرنا، نمبر 9 مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے سے پیچھے رہنا، نمبر 10 ہر برائی کا حکم دینا اور لوگوں کو نیکی سے منع کرنا، نمبر 11 مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی پیدا کرنا، اور نمبر 12 افواہیں پھیلانا، نمبر 13 اللہ کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو برداشت نہ کرنا اور دین سے پھر جانا، نمبر 14 مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئے تو خوش ہونا، اور نمبر 15 مسلمانوں کو خوفزدہ کرنا اور ان کی صفوں میں دراڑیں ڈالنا، اور نمبر 16 وفاداریاں تبدیل کرتے رہنا، اور نمبر 17 زبان تیز رکھنا یعنی چرب لسانی کرتے رہنا۔ تو معزز سامعین، یہ میں نے نفاق اور منافق کی 17 نشانیاں آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی جس میں منافق کی 3 نشانیاں کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اسے امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما، ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی نصیب فرما، ایسی شفا نصیب فرما کہ بیماری کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ الہ العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں دین و ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو دین و ایمان پر موت ہو۔ آمین ثم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔